برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایماں، مدد ماگدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تما اے شہ جیلاں، مدد سر توی سرور توی، سر را سرو ساما توی، جان توی جانا توی، جان را قرار جان توی۔ ممبر رسول میں جلوہ بار لائق صدر احترام علماء کرام، اندلیبان گلشن رسالت شعراء اسلام، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس میں شرکت فرما خوش عقیدہ عوام، آئیے انتہائی خلوص و محبت، ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نور مجسم، رحمت عالم، قائد اعظم، فخر دو عالم، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں نذرانۂ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے محترم محسن و کرم فرما حضرت علامہ مولانا سید منظر احمد صاحب حبیبی مدد اللہ العلی نے حکم فرمایا کہ رسول پور کی سرزمین کے فیضان تاج الشریعہ کانفرنس میں شرکت ہے، اور ہم آستان مجاہد ملت سے کشاں کشاں ان کی اس دعوت محبت پہ حاضر آئے۔ یہاں آنے سے پہلے ہم نے اپنے اصول و دستور کے مطابق علم و ادب کا گلشن، تاج الشریعہ کا علمی فیضان، محدث کبیر کی یادگار، حضور حبیب ملت کی وفا کا گلشن یعنی جامعہ الحبیب میں حاضری دی، اور وہاں کے جمع سال متحرک اور فعال علماء کرام سے ملاقات کی، اور پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر آئے۔ یہاں آنے کے بعد نقیب اجلاس سراپا اخلاص عزیز گرامی مولانا اختر رضا ضیائی صاحب کی خوبصورت نقابت ہو رہی ہے، مگر القابات و آداب کے بوجھ تلے ہماری گردن جھکی جاتی ہے۔ شاہر اسلام عزیز القدر جناب مولانا شمیل اختر صاحب مجاہدی، نام قائد بلبل جانتا، مولانا ابو طاہر صاحب مجاہدی، آپ کی مسجد کے امام و خطیب، اتنے بڑے ہو کہ بھی اصغر علی صاحب قبلہ، جامعہ کے شیخ، حالانکہ خان ہے، شیخ تو میں ہوں تنہا، شیخ الجامعہ جناب مولانا
محمد رفیق اللہ خان ازہری، مفتی عبداللہ صاحب، مجاہدی رضوی، جامعی، آپ کی سرزمین کے پھول جنہوں نے کٹک میں خوشبو پھیلا رکھی ہے، قاری غلام غوث صاحب، مجاہدین اور قاری عزیز القدر، ہمارے رشتہ وفا کی سرزمین سے نازک رشتوں کے ساتھ ہوئے قاری بلال صاحب مجاہدی۔ اخیر میں جو میں لگا لیتا ہوں کسی کے لیے کچھ، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی کچھ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں اتنے سارے علماء کرام، مبلغین، مدرسین تاج الشریعہ کا فیضان لینے کے لیے اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے تقوی، پرہیزگاری اور علم کا ایک مختصر سا حصہ عطا فرمائے۔ رات کے اس حصے میں آپ حضرات بھی یہاں فیضان تاج الشریعہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں، مگر دور دور بیٹھے ہیں۔ اس دور بیٹھنے سے کیا بات ہو، اگر لڑکے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، سب پیچھے ہیں، اسیران تاج الشریعہ ہیں اور مجلس میں آئیں۔ ایک بات تو یہ کہ رسول پور کی سرزمین کا پورے اڑیسہ کے شرق و غرب پر یہ احسان ہے کہ اس نے صرف تاج الشریعہ کا مبارک نام اور ان کا نعرہ نہیں دیا، ان کے رخ روشن کی زیارت کا شرف بھی عطا کیا۔ جلسے کے آغاز سے لے کر اب تک نقیب صاحب بولتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا وہ ریسٹ لیں، کچھ آپ بھی بولیے، زور سے بولیے۔ رسول پور کی سرزمین اس اعتبار سے بہت نمایاں اور مبارک سرزمین ہے۔ الحمدللہ اس وقت میں بڑے رسول میں ان عزیزوں کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے منبر پہ ہم بھی حاضر تھے۔ لائٹ کو اسی ٹائم جانا تھا۔ آج یہ مختصر سی مجلس ہے مگر لائٹ جا نہیں رہی ہے۔ وہ عظیم الشان کانفرنس تھی مگر لائٹ کو جانا تھا۔ کسی اندھیرے کے پیچھے کسی اجالے کو لانا تھا۔ جب تک یہ بجلی کی لائٹ جلتی تھی، امام محمد رضا کا شہزادہ مسکراتا تھا، مگر اجالوں میں ہم جیسے بھی جگمگا جاتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا تقوی یہ ہے کہ لائٹ چلی گئی جب بھی ان کا شہزادہ جگمگانے لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ۔ میرے عزیزو، تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی شان میں ہم جتنا بھی کہیں وہ کم ہے۔ رسول پور کی فضا میں، اس کے گگن میں، اس کے پون میں
ताज शरिया का जलवा मौजूद है। वो तो बेचारे कैमरा की बेबसी और लाचारी है, जो सामने होता है उसे दिखाता है, फिर उसे बुझा देता है। मगर अगर ये फजा को ज़बान होती और हम सुन सकते, अगर इस गगन को ज़बान होती और हमारा कान सुन सकता, अगर ये हवा बोलती और अगर हमारा कान सुनता, ये पूरी फजा, पूरी वादी ताजुश शरिया का नारा लगा रही होती और हम सुनते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान से सच्ची मोहब्बत ये है कि उनके फतवे पे अमल किया जाए, उनके नक्शे कदम पे अमल किया जाए, उनके मालिमे नक़ूश को चूमा जाए, उनके पैगाम पे अमल किया जाए। उसे मुख्तसर में समझने के लिए हमारे कुछ अजीजों ने, खुसूसन अब्दुल कादिर अजीज ने हमसे ये कहा कि मुजाहिद ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, मगर आप मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक से बोलेंगे। और कुछ और लोगों ने कुछ और ख्वाहिशें की, अगर हम शमील अख्तर की तरह बात बनाते होते तो हर पुराने कलाम के लिए नई फरमाइशों का नया दावा लेके माइक पे हाजिर आ जाते, मगर कोई नई फरमाइश और नया दावा के साथ हम माइक पे हाजिर नहीं हैं। मुजाहिद मिल्लत पे बोलना, मुजाहिद मिल्लत पे हम बोलते हैं या बोलना, ये हमारी तकरीर नहीं है, ये हमारी तकदीर है। ताजुश शरिया पे बोलना ये हमारी तकरीर नहीं है, ये हमारी तकदीर है। जो मौजू इस वक्त है वो हमारा खिताब नहीं है, वो हमारी किताब है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, अरे बोलिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए। खुल्द माना ठीक समझ रहे हैं। उससे पता चला कि सुबहान अल्लाह कहने के लिए किसी को समझना जरूरी नहीं है। हम बेसमझे भी ताजुश शरिया के नाम पे सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। ये जज्बा जिंदा रहना चाहिए। खुल्द का मपाना हुआ जन्नत। तो ताजुश शरिया कहाँ गए? बोलिए, जन्नत गए। हुजूर अकेले चले गए, हम लोग क्या करेंगे? वो हमारे मुर्शिद है, हमारे कायद है, हमारे रहनुमा है, वो अकेले जन्नत को चले गए। हम लोगों का क्या हाल होगा? हम तो असीराने ताजुश शरिया हैं। दूसरे मिसरे में वो हमें लेके चलते हैं। पहले मिसरे में कहते हैं मैं गया तू आ। जोर से बोलो, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। वाह का मतलब खुला हुआ है, यानी खुल्द का दरवाजा, जन्नत का फाटक हर उस बंदे के लिए खुला हुआ है जो कादरी है। मगर कादरी आज के दौर में किसे कहा जाता है? सुन्नत और सुन्नियत आज के दौर में किसे कहते हैं? उसे मसलके आला हजरत को कहा जाता है। प्यारे, अगर यही बात आपने सुन ली, समझ ली, फिर हम आपसे कहना चाहते हैं हुजूर ताजुश शरिया आप तो जन्नत चले गए, अपने साथ कादरियों को लेके जाना चाहते हैं। कादरी कौन है? यहाँ तो फिरके अलग अलग हैं, टोलियां अलग अलग हैं, जमातें अलग अलग हैं। हुजूर ये कौन है जो कादरी है? उस पर ताजुश शरिया ने कहा मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जोर से बोलिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। ये जो मसलके आला हजरत पे कायम है, हकीकत में वही कादरी है, हकीकत में वही चिश्ती है, हकीकत में वही सोहरवर्दी है, हकीकत में वही नक्शबंदी है और हकीकत में वही हबीबी है। आला हजरत के शहजादे हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं हम जन्नत चले, तुम भी मेरे साथ जन्नत आओ। जन्नत कादरियों के लिए खुला हुआ है, मगर आज के डेट में कादरी कौन है? ताजुश शरिया कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
زندگی دی گئی ہے بس اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اب سمجھنا یہاں ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے جس پہ چل کے تاج الشریعہ جنت پہ چلے گئے اور مجاہد ملت اسی پہ چل کے خلد نشیں ہو گئے، فردوس بری میں مقیم ہو گئے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جو ہمارے اور آپ کے سننے کا معیار ہے، ہم کرامت کے ذریعہ شخصیت کو سمجھتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو ہم مجاہد ملت کی کرامت، ہم حضور تاج الشریعہ کی کرامت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے، حبیب الرحمان اڑیسہ کے رہنے والے مجاہد ملت ہیں، حضور اختر رضا ازہری بریلی کے رہنے والے تاج الشریعہ ہیں، مگر عجیب بات ہے دونوں کا دور تھوڑا سا فرق ہے، مگر دونوں کی کرامت سیم ہے، دونوں کی ذہنیت یکساں ہے، دونوں کا نظریہ برابر ہے، دونوں کا طرز زندگی ایک سا ہے، دونوں کا اسلوب خطاب ایک سا ہے۔ ان کی کرامت کے حوالے سے دسیوں مثالیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں۔ جو تاج الشریعہ کی کرامت ہے سو مجاہد ملت کی کرامت ہے۔ اگر ہم مجاہد ملت نہ کہتے، آپ سمجھتے تاج الشریعہ کی کرامت ہے، اگر ہم تاج الشریعہ کا نام نہ لیتے تو جاننے والا سمجھتا یہ مجاہد ملت کی کرامت ہے۔ ہم تاج الشریعہ سے شروع ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزو، آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی، یہ واقعہ اختر ضیائی نے نہیں بیان کیا، سید منظر نے نہیں بیان کیا، شاعر مجاہدی نے نہیں بیان کیا، اور مفتی مجاہدی نے نہیں بیان کیا۔ جو مفتیوں کا مفتی ہے، جو استاذ کا استاذ ہے، جو محدث کبیر ہے، جو ضیاء المصطفیٰ ہے، جو ممتاز الفقہ ہے، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ بیان اس لیے کرتے ہیں، وہ اس سفر بدیش کا سفر تھا، بدیش کے سفر میں ایک مقام ایسا آیا جہاں سے دوسری جگہ جانا تھا، اور دوسری جگہ جانے کے لیے ایک ہی فلائٹ تھی، اور ایک ہی فلائٹ سے دوسرے شہر کو جانا تھا۔ ایسے میں حضور تاج الشریعہ ساتھ میں ہیں، علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر ان کے ساتھ ساتھ ہیں، دیگر علماء اہل سنت جو اس وقت وہاں موجود تھے ساتھ ہیں۔ اب جب ایئرپورٹ آ کے پہنچے، ایئرپورٹ آ کے پہنچے، انٹری کی ایئرپورٹ میں، اور پتہ چلا جس علاقے میں جانا، جس شہر میں جانا تھا، اس کی ایک ہی فلائٹ تھی اس دن کے لیے، سو وہ جا چکی تھی کا مطلب رن وے میں وہ فلائٹ دوڑ رہی تھی، ریل رہی تھی، لاہور صاحب اڑان بھرنے کے لیے وہ تیار تھی۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اب تو وہ جہاز اڑ چکا تھا، اڑنے کے لیے پابا رکاب تھا، اب پھر دوسری سواری نہیں تھی، اس شہر میں جانے کے لیے دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں تاج الشریعہ اگر جنگل میں پہنچ جاتے ہیں تو منگل بن جاتا ہے، پٹنوں سے گزرتے ہیں، شاہراہ حیات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ جہاں جاتے ہیں ایمان کی کرنیں پھوٹتی ہیں، وہ جانا عقیدہ کا وجالہ پھیلتا ہے، کتنے بد عقیدے صحیح العقیدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کتنوں کو مسلک اعلیٰ حضرت مل جاتا ہے، اور کتنوں کو صحیح قادری بننے اور جنتی ہونے کی سند مل جایا کرتی ہے۔ ایک بات علامہ ضیاء المصطفیٰ سے زیادہ بڑا کون جان سکتا تھا؟ علامہ ضیاء المصطفیٰ کو ایسا لگا ایک فلائٹ نہیں گئی، قدم کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے، وہاں لوگ انتظار میں ہیں۔ تاج الشریعہ نے وعدہ فرمایا ہے اس شہر میں جانے والے ہیں، ہزاروں لوگ ہوں گے جو پلکیں بچھائے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے، بے شمار انتظام کیا ہوگا، سب چوپٹ ہو جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے محدث کبیر اپنے مخصوص انداز میں تاج الشریعہ کے غلاموں کو اسیرانِ تاج الشریعہ پہ آپ برہم ہونے لگے۔ تم یہ چومنے چاٹنے کے چکر میں، دست بوسی قدم بوسی کے چکر میں، تعویذ و دعا لینے کے چکر میں تم نے دیر کر دی، تمہیں معلوم نہیں تمہاری اس عقیدت کی وجہ سے فلاں شہر کا پروگرام بیکار ہو رہا ہے، اب جانے کی کوئی دوسری سبیل نہیں ہے، کوئی دوسری سواری نہیں ہے۔ جب حضور محدث کبیر کا غصہ بڑھتا گیا، جلال بڑھتا گیا، اتنے میں اسیران تاج الشریعہ پہ تاج الشریعہ کو رحم آتا گیا۔ زور سے بولو نعرہ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کو رحم آیا، حضور تاج
الشریعہ نے محدث کبیر سے ارشاد فرمایا حضرت اس میں ان سے ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا بھی تو قصور ہے، ہم لوگ بھی تو نکلنے میں لیٹ کر دیے، ہم ہی لوگ نکلنے میں دیر کر دیے، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میرے بزرگوں۔ اس کے بعد جو ہوا آپ وہ سنیے۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنے دست کرم پہ انگلی آپ نے پھیرا اور اسے دم کیا، انگلی پھیرا اور اسے دم کیا، انگلی پھیرا اور اسے دم کیا۔ رن وے میں جو ہوائی جہاز اڑان بھر رہا تھا، پورنے کے لیے پابارے تھا، پر توڑ رہا تھا، اتنے میں وہ رک گیا، جیسے لگا کہ کوئی بریک ہو گیا ہو، لگا کہ کوئی نکیل کھینچ دیا ہو، لگا کہ کوئی زمام کھینچ دیا ہو، اتنے میں ہوائی جہاز رکا، ہاسٹیج دوڑتی ہوئی آئی اور یہ کہنے لگی اختر رضا خان کون ہے؟ اختر رضا خان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ سرکار حضور مجاہد ملت علامہ حبیب صاحب قبلہ مصباح وہ پتا چلا تاج الشریعہ اختر رضا خان ہے۔ ادھر تاج الشریعہ چلے، محدث کبیر چلے، ان کے ساتھ جانے والے علماء کرام کا نورانی قافلہ چلا، پھر ہوائی جہاز میں بیٹھے، پھر دوبارہ ہوائی جہاز رن وے میں دوڑنے لگی، دوڑنے لگی، دوڑنے لگی، پھر اڑنے لگی۔ میں کہنا چاہوں گا تاریخ انسانیت میں شاید کوئی ایسی مثال ہو کہ اڑتا ہوا جہاز رک گیا ہو، دوڑتا ہوا جہاز ٹھہر گیا ہو، مگر پتہ کیا چلا؟ جسے ہم مرشد کہتے ہیں، جسے ہم تاج الشریعہ کہتے ہیں، جسے اختر رضا اظہری بریلوی کہا جاتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے کائنات کا، اس زمانے کا ریمونڈ اس کے ہاتھ میں ہے، زمان اس کے ہاتھ میں ہے، وفد اس کے ہاتھ میں ہے، اور جب چاہے الٹے پہ کو روک لے اور جب چاہے چیزے پہ کو اڑا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ تھوڑی دیر میں بعد میں یہ سمجھیے گا ایک مرتبہ ایک بندہ کیسے حاصل کرتا ہے، یہ مرتبہ، یہ اعجاز ایک بشر کو کیسے مل جایا کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا، جہاز دوڑ رہا ہے، روک لیا اختر رضا اظہری تاج الشریعہ نے۔ زور سے بولو۔ ٹرین دوڑتی تھی، ارے بولیے 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 بولیے، زور سے بولیے۔ ٹرین دوڑ رہی تھی، مجاہد ملت نے سر کو رکھ دیا سجدے میں، دوڑتی ہوئی ٹرین رک گئی۔ مگر یہ واقعہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، اور واقعہ صاحب آپ جانے کی نہ جانے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک سال ایسا تھا کہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان حج کر چکے تھے۔ اس سال کی اینڈنگ میں پھر حج کا پاکیزہ موسم آ گیا، مطلب جنوری میں حج کر لیا تھا آپ نے تو دسمبر میں اس ٹائپ۔ حضرت مجاہد ملت حج کر چکے تھے اس سال، اس کے مان بعد جو سال آیا، اس وقت پانی جہاں سے سفر ہوتا تھا اور بامبے سے لوگ سفر کرتے تھے، وہی جو ممبئی آپ کہتے ہیں۔ حضرت مجاہد ملت دھام نگر شریف سے چلے، لوگوں نے کہا کدھر ہو؟ حضرت نے فرمایا کچھ اپنے عزیز لوگ ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، فقیر انہیں الوداع کہنا چاہتا ہے۔ زور سے بولیے، فقیر انہیں الوداع کہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور مجاہد ملت الہ آباد گئے اور پھر بامبے پہنچے۔ بامبے پہنچنے کے بعد حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ ہیں، مجاہد ملت ہیں پیارے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ اس وقت سمندر ہے، بیچ میں سمندر، ادھر بامبے ہے ہندوستان، بیچ میں سمندر ہے، اور یہ بحر عرب کہلاتا ہے۔ یہ سمندر جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے مصطفیٰ کا شہر شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے جدہ ہو جاتا ہے۔ اب سفینہ تیار ہے، سوئے مدینہ رواں ہونے والا ہے، یہ پانی جہاز ہے۔ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مجاہد ملت کے بارے میں۔ کس سواری کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ پانی جہاز کے بارے میں۔ ابھی واقعہ کس کا سنا؟ تاج شریعت کا۔ وہ کس سواری کون سی تھی؟ اڑا جہاز تھا، ہوائی جہاز تھا، اور یہ کون سا جہاز ہے؟ یہ بحری جہاز ہے، یہ
پانی جہاز ہے، میں کہنا چاہوں گا خشکی سے لے کے تری تک، زمین سے لے کے فضا تک یہ اللہ والوں کا کنٹرول ہے، نہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں کا کنٹرول ہے۔ زور سے بولو دارے سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو پانی جہاز کے بارے میں نالج ہو کے نہ ہو میں عرض کروں، جو بڑا جہاز ہوتا ہے وہ تھوڑی گہرائی میں ہوتا ہے اور اس کے کھانے ہوتے ہیں، سیٹ ہوتی ہے، پھر جاتے ہیں، مگر کنارے سے پھر وہ بڑے جہاز تک جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جو لے کے جاتی ہیں، اس لیے کہ بڑے جہاز کو پاس میں آنے کے لیے زیادہ گہرائی چاہیے اور چھوٹا کنارے ہی میں اگر زیادہ گہرائی ہوگی لوگ جا کیسے سکیں گے، اس لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں لوگوں کو لیتی ہیں، سامان لے کے جاتی ہیں، پھر بڑی کشتیوں تک پہنچاتی ہیں۔ وہ جو بڑی کشتی تھی، وہ جو بڑا جہاز تھا، وہ جو ہند سے سوئے مدینہ روانہ ہونے والا تھا، سفینہ تیار کھڑا نہیں تھا بلکہ لنگر اٹھایا جا چکا تھا۔ لنگر اٹھانے کا مطلب یہ ہوا، لنگر کا مطلب آپ کو کہیں اٹھا لیا مانے کا بھوکا نہیں، مجاہدین ملت کا لنگر ہے، اعلیٰ حضرت کا لنگر ہے، حسین اعظم کا لنگر ہے۔ ایک لنگر وہ جو آپ نوش جان فرماتے ہیں، ایک لنگر وہ جس سے جہاز کو روکا جاتا ہے، لوہے کا انگلی کی شکل میں بڑا وزنی ہوتا ہے، اس سے رسی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سے جہاز کا کنارہ ہوتا ہے، وہ ڈال دیا جاتا ہے تو جہاز ٹھہر جاتا ہے۔ پھر سمندر کی لہریں ہلاتی تو ہیں لیکن بھگاتی نہیں ہیں۔ اتنی بات اگر آپ نے سمجھ لی، ہم سمجھ کہنا چاہیں گے جب جہاز رکتا ہے تو لنگر ڈالا جاتا ہے اور جب جہاز چلنے لگتا ہے تو لنگر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنی کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی نہ آئی؟ ہم اپنی بولی بول رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، لنگر اٹھایا جا چکا ہے، یعنی وہ بڑا سا جہاز سوئے ہند سے سوئے حرم روانہ ہونے کے لیے ہو چکا ہے، ہو رہا ہے۔ اور یہ مجاہد ملت ہیں، مجاہد ملت، میاں زور سے بولو مجاہد ملت ہے۔ اتنے میں یہ عاشق مصطفیٰ ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہے، ان کی سنت و شریعت کا امین ہے۔ وہ بے قرار ہو گیا ان کا دل، تڑپ اٹھا ان کا جگر، یہ سفینہ ہے، سوئے مدینہ روانہ ہے۔ ایک عاشق مدینہ کی بھوک سی اٹھتی ہے۔ لوگوں سے انہوں نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فقیر کے لیے بھی کوشش کر دی جاتی؟ زور سے بولو دارے سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے کہ میرے لیے بھی کوشش کر دی جاتی۔ لوگوں نے سر پکڑ لیا، حضور یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے، لنگر اٹھایا جا چکا ہے، وہ تو جہاز جا رہا ہے، یہ جہاز ہے، کشتی تھوڑی ہے جو رک جائے گی۔ حضور وہ تو جہاز چل چکا ہے، اب کیسے ہوگا؟ مگر مجاہد ملت ہیں، لوگوں نے کہا حضور وہ جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے، اس کا لنگر اٹھایا جا چکا ہے، سوئے حرم روانہ ہو چکا ہے، پھر کیسے روکا جائے گا؟ یہ کوئی کوشش کا موقع نہیں، مگر مجاہد ملت کی کرامت چھپانے والا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا میاں کوشش کر لینے میں کیا دقت ہے؟ تمہاری محنت ہوگی اور تمہاری حرکت ہوگی، اللہ برکت عطا فرمائے گا، مگر ماننے والے مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں۔ ماننے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، جب ماننے کی منزل آئے عقل پیچھے چھوڑو اور مانو، دل کو سامنے لاؤ اور مانو، مصلحت نہ دیکھو اور مانو، اور اپنی غرض نہ دیکھو اور مانو، اس میں پرسنٹیج نکالو اور مانو۔ ماننے کا جب یہ جذبہ موجود ہوتا ہے تب تاج الشریعہ اور مجاہد ملت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پیارے تو مجاہد ملت کا جملہ تھا، بمبئی کے رہنے والے سمجھتے تھے یہ مجاہد ملت کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے، وہ جہاں جائے کہ رہے۔ چنانچہ اب وہ آفس پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا ایسا ہے ہمارے آساتھ 6 آدمی ہیں مجاہد ملت کے ساتھ، وہ جانا چاہتے ہیں، کیا کوئی گنجائش نکلے گی؟ آفس کے لوگ ہاں سے یہ گنجائش نکلے گی۔ اتنے میں وائرلیس کے ذریعے سے خبر آئی کہ جہاز رک گیا ہے، 6 سیٹ خالی ہے۔ ابھی دفتر کے لوگوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، جہاز جا چکا۔ اب یہ کہہ رہے تھے مجاہد ملت کی
بولی کیا ہمارے پاس 6 لوگ ہیں، کوئی گنجائش نکلے گی؟ وہ اگلے سے خبر آئی جہاز رک گیا ہے، 6 سیٹ باقی ہے۔ اس کے بعد تو کہا جلدی سے ٹکٹ ملا اور فوراً مجاہد ملت تیار ہو گئے اور پھر جہاز میں کشتی میں بیٹھے، جہاز میں تشریف لائے۔ جہاز مجاہد ملت کو لے کر سفینہ سوئے مدینہ روانہ ہو گیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مجاہد ملت، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ مگر عقل کا غلام یہ کہے گا تو 22 چانس ہو گئے۔ پوچھو کسی اہل دل کو، قاری عبدالتواب صاحب، میری معلومات کی روشنی میں اس وقت مجاہد ملت کے مرید و خلیفہ میں قاری عبدالتواب صاحب اور مقبول صاحب، یہ 2 بزرگ اس وقت حیات سے ہیں، باقی اختر قادری خلد میں چل دی۔ ارے بولیے، قاری عبدالتواب صاحب کا بیان ہے کہ ممبئی کے جو اللہ والے ہیں ان کو لوگ کہتے تھے ٹوپی والے بابا، زور سے بولو۔ ٹوپی والے بابا کو جب چلا پتا کہ جہاز اٹھ چکا تھا، جا چکا تھا، اور مجاہد ملت نے کہا جاؤں گا تو وہ رک گیا، ان کو جلال آ گیا۔ شاہ عبداللہ صاحب کو، زور سے بولیے، قاری عبدالتواب صاحب کو پکڑا، قاری صاحب تمہارے پیر اب کی بار اگر آئیں تو میں پوچھوں گا جاتے ہوئے جہاز کو روکا کیسے جاتا ہے؟ زور سے بولیے۔ قاری عبدالتواب صاحب کے پیر مجاہد ملت ہیں اور جہاز جا چکا تھا، انہوں نے روکا تو کیسے روکا؟ ایک ٹیکنیک کیا ہے؟ تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو میں پوچھوں گا جہاز جا چکا ہوتا ہے تو روکا کیسے جاتا ہے؟ پھر بابا کو ان کی بابائیت میں جلال پیدا ہوا۔ شاہ عبداللہ نے کہا قاری عبدالتواب صاحب ایسا تو ممکن تھا کہ جہاز اس سال مدینہ نہ جاتا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا حبیب الرحمن اس سال مدینہ نہیں۔ مطلب جہاز کینسل ہو سکتا تھا، یہ ممکن ہے۔ یہ عاشق رسول ہے، رسول کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، وہ نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ہم نہیں، عقل والا کہے گا یہ تو بائی چانس ہے، مگر دل والا کہتا ہے، اہل نظر کہتے ہیں، اہل دل یہ کہتے ہیں یہ مجاہد ملت کا تصرف ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ بریلی کا اختر رضا خان ہے، اختر رضا خان تاج شریعت ہے جو اڑتے جہاز کو روک لیتا ہے، اور یہ دھام نگر کے مجاہد ملت ہے جو سمندر کے بڑے جہاز کی نکیل پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، فیضان تاج الشریعہ۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا مجاہد ملت بھی انسان ہیں، تاج الشریعہ بھی انسان ہیں، ان میں یہ مقام کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کرامت یکساں ہے، ان میں تصرف یکساں ہے۔ کیوں یکساں ہے؟ اس لیے کہ دونوں مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نقیب ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے خطیب ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت ان کا بولنا بھی چھوڑا ہے۔ اگر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت میں چلے گا حبیب الرحمن ہوگا، مجاہد ملت بنا دیا جائے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں کوئی چلے گا اختر رضا ہوگا، تاج شریعت بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کو تاج الشریعہ نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ زور سے بولیے۔ ابھی یہ کون اگست نہیں رہا جبکہ آج کے تاریخ بند رہا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، ایک ہم ہیں امام حسین کی یاد مناتے ہیں، اور ایک عجب ٹائپ کے لوگ ہیں، عجب ٹائپ
وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت 26 کو نکال دو، اب پھر وہ امام حسین کو ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ ارے سن رہے ہیں؟ ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ارے سن رہے ہیں بھائی؟ یہ شیعہ امام حسین کے ماننے کا غلط انداز ہے۔ خالی مجاہد ملت کا تذکرہ کرنا، آگے چل کے تاج الشریعہ کا۔ مجاہد ملت شیعوں سے مناظرہ کرنے والے ہیں، زور سے بولیے۔ خود مجاہد ملت کا بیان ہے کہ مجھ کو اس مناظرہ کی صدارت سونپ دی گئی۔ وہ تو ان کے بچپنے سے لے کر وصال تک، بریلی کے طالب علمی کے زمانے سے لے کر کٹک کے مناظرہ تک ہندوستان میں جتنا مناظرہ ہوا ہے، سب کی صدارت مجاہد ملت کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ اپنے دلائل کے ثبوت کے لیے مجھے جو کتاب چاہیے تھی، وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی تھی، اور مجھے بڑی فکر ہوئی، شیعوں سے مناظرہ کرنا ہے، صدارت میرے حوالے ہے، اور کتاب دلیل کے طور پر جو چاہیے اور وہ کتاب ہمارے پاس نہیں۔ اب ایسی صورت میں حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے یہ فیصلہ کیا، کتاب کے معاملے میں آج نیٹ کا دور تھوڑے ہے کہ سرچ کر لیا اور پتا چلا کوئی وہابی کتاب آ گئی، کوئی دیوبندی کتاب آ گئی، کوئی غداروں کی کتاب آ گئی۔ نیٹ تمہارا استاد نہیں ہے۔ نیٹ میں تلاش کرنے کے بعد موبائل کے ذریعے سے کوئی بات معلوم ہو جائے، عمل کرنے سے پہلے جامعہ کے علماء سے پوچھ لیجئے، اپنے معتبر عالم دین سے تصدیق کر لیجئے، پھر اس کے بعد عمل کر لیجئے گا، ورنہ جو چمکتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا ہے، جو چمکتا ہے وہ ہمیشہ سونا نہیں ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ مال بھی ہوا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چنانچہ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمہ کو شیعوں سے مناظرہ کرنا تھا، صدارت کا تاج آپ کے حوالے تھا، اور کتاب کی جس کتاب کی مجاہد ملت کو ضرورت تھی وہ کتاب مجاہد ملت کے پاس نہیں تھی۔ اب سرکار مجاہد ملت ہیں، ذہن مبارک میں یہ بات آئی، جو کتاب کہیں نہیں ملے گی وہ تاج الشریعہ کے دادا جان کی بارگاہ میں ملے گی۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ بریلی شریف میں ملے گی۔ چنانچہ مجاہد ملت جہاں تھے وہیں سے بریلی کا سفر کرتے ہیں، بریلی کے کتب خانے کو کھنگال ڈالا، وہ کتاب جو مجاہد ملت کی مطلوب تھی نہیں مل سکی۔ مجاہد ملت کو بڑی مایوسی ہوئی۔ فرماتے ہیں اسی کیفیت میں حضرت مجاہد ملت واپس آ گئے ریلوے اسٹیشن۔ اگر ریلوے اسٹیشن آئے تو ابھی جو ٹرین جس ٹرین سے مجاہد ملت کو واپس ہونا تھا وہ ٹرین آنے میں تھوڑی دیر تھی۔ اب یہی پریشانی ذہن میں، وہ کتاب چاہیے مگر بریلی میں نہیں ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ اعلیٰ حضرت کے گھر میں نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی؟ مفتی اعظم ہند کے گھر میں نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی؟ تاج الشریعہ کے خانوادے میں نہیں ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ اب مجاہد ملت یہ سے پریشان ہے، ریلوے اسٹیشن میں ٹرین آنے میں دیر ہے، آپ ٹہل رہے ہیں۔ مجاہد ملت کا بیان ہے، اتنے میں ایک بزرگ انسان تشریف لائے، زور سے بولو جارے سبحان اللہ۔ ایک نہیں وہ لاغر انسان، خوبصورت انسان، بزرگ انسان، معمر انسان، ایجڈ انسان تشریف لائے۔ انہوں نے مجاہد ملت سے ملاقات کی، کہا مولانا آپ کی ٹرین آنے میں لیٹ ہے اور فقیر کا مکان یہی پاس میں ہے۔ زور سے بولیے۔ پرانے زمانے کی کچھ دینی کتابیں فقیر کے گھر میں موجود ہیں۔ مولانا اگر آپ کے مطلب کی کوئی کتاب ہو تو چل کے ہمارے گھر اسے دیکھ لیجئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مجاہد ملت ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس بزرگ کو کیسے پتا چلا؟ اس بڑے میاں کو معلوم کیسے ہوا؟ ٹرین آنے میں دیر ہے، وہ بڑے میاں کیسے جانے؟ کتاب کی ضرورت ہے، اس بڑے میاں کو کیسے پتا چلا؟ اور گھر ان کا نزدیک ہے۔ حضرت نے کہا چلیے تو چلیے، اب چلیے تھوڑی دیر چند
قدم چلنے کے بعد پلیٹ فارم سے باہر آنے کے بعد ایک گلی آئی، پھر گلی میں ایک گھر مکان آیا، اس مکان میں بڑے میاں مجاہد ملت کو لے کے چلے اور چند کتابوں کا وہاں انہوں نے ڈھیر لگا دیا۔ مجاہد ملت کا بیان ہے، جو کتاب پہلے الٹ کے میں نے دیکھا وہ میرے مطلب کی کتاب تھی۔ جو سے بولے بارے سبحان اللہ، وہ میرے مطلب کی کتاب تھی۔ جب اسے ایک ورق دو ورق الٹ کے دیکھا تو عجب خوشی ہوئی کہ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت کے قلم کا حاشیہ بھی موجود تھا۔ اعلیٰ حضرت کے قلم کا غیر مطبوعہ، یعنی ہاتھ میں قلم کا لکھا ہوا حاشیہ بھی موجود ہوا۔ دوہری خوشی ہوئی۔ اسی فرد مسرت میں، خوشی کے عالم میں، مسرت کے ترنگ میں مجاہد ملت بڑے میاں کا مکان چھوڑے پھر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ اب جب ریلوے اسٹیشن میں آئے تو تکلیف تو جا چکی تھی، پریشانی کا حل تو نکل چکا تھا، مگر پھر حضرت نے غور کیا پھر بھی ٹرین آنے میں دیر ہے۔ پھر مجاہد ملت نے سوچا پھر کیوں نہ ہو پھر بڑے میاں کے گھر چل دیا جائے، اور بھی کچھ کتابیں لے لی جائیں گی۔ چنانچہ پھر مجاہد ملت ہیں پھر ریلوے اسٹیشن سے باہر آئے۔ اب باہر آنے کے بعد جب دلیل تلاش کرتے ہیں نہ وہ دلیل ملتی ہے، نہ وہ بالا میاں ملتا ہے، نہ وہ بزرگ ملتے ہیں۔ مجاہد ملت آئے، آپ نے فرمایا یہ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ مجاہد ملت ہے، اگر کتاب تلاش کرنے کے لیے وہ بریلی جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں نظر نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں خود اعلیٰ حضرت قبر انور سے نکل کر مجاہد ملت کو کتاب عطا فرماتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، کرامت مجاہد ملت، کرامت اعلیٰ حضرت۔ اچھا یہ کتاب کی ضرورت کیوں تھی؟ دیر کے بعد یہ کتاب کی ضرورت کیوں تھی؟ مجاہد ملت کو کتاب کی ضرورت کیوں تھی؟ مناظرہ کرنا تھا۔ مناظرہ کا مطلب کیا مطلب؟ مناظرہ کا مطلب ہاں وہی تعریف کا وہ مطلب نہیں ہے جو جامع اور مانے ہو۔ ایک بڑے مولانا تھے اور انہوں نے تعریف میں پوچھی، اس نے کہا بہت اچھی تعریف ہے، مگر منہ بھی نہیں آتی، تو دیکھ تعریف یہ بھی تعریف ہے، یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ نہیں مطلب کیا؟ یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ میرے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نہیں، یہ کیا ہوتا ہے بھی بتاتا ہے کہ کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ میرا پیٹ کیسا ہوتا ہے، کیسا بھی ایک تعبیر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نہ بولنا بھی ایک تعبیر ہے، خاموشی بھی ایک تعبیر ہے، اشارہ بھی ایک تعبیر ہے، آنکھوں کا اشارہ بھی ایک تعبیر ہے، لب کا ہلنا بھی ایک تعبیر ہے، دل کی دھڑکن بھی ایک تعبیر ہے، زبان کی گویائی بھی ایک تعبیر ہے۔ مناظرہ کی وہی تعبیر نہیں ہے، نسبت بین الشیئین ہے، دو چیز کے درمیان اظہار حق کے لیے جو بحث کی جاتی ہے یہی نہیں ہے، بلکہ وہی آمنے سامنے ہو، ایسا ہو، یہ بھی مناظرہ ہے۔ میرے بزرگوں زور سے بولیے سبحان اللہ۔ مناظرہ ٹھیک ہے اب رس کر جائے تو سامنے مناظرہ اپنوں سے ہوتا ہے کہ غیروں سے؟ بولو مناظرہ مولانا میں مناظرہ کروں گا مولانا سید منظر صاحب سے، ایسا ہوتا ہے میں مناظرہ کروں اپنے زیائی سے، رفیق اللہ ازہری سے، کیوں مناظرہ کروں؟ نہیں سمجھے؟ مناظرہ اپنوں میں نہیں ہوتا ہے، غیروں سے ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا مجاہد ملت شیعوں سے مناظرہ کر رہے تھے، پتہ چلا شیعہ اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں۔ شیعہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نبی کے کریم کے پاس 40 پارے آئے تھے، 30 پارا دکھایا، 10 پارا غائب کر دیا۔ معاذ اللہ، یہ شیعہ بدماش کمینے وہ ہیں جو حضرت
کرتے ابو بکر صدیق کے بارے کو گالی دیتے ہیں اور فاروق اعظم کو گالی دیتے ہیں اور امام حسین کو دعوت دے کے بلائے، پھر امام حسین کربلا پہنچے، پانی بند کرنے والے یہی شیعہ تھے، انہیں تحقیق کرنے والے یہی شیعہ تھے، یہ ظالم ہیں۔ اور آج کے ڈیٹ میں وسیم رضوی شیعہ بن کے قرآن میں 26 آیتوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کل بھی شیعہ اسلام کے دشمن تھے، حسین اعظم کے دشمن تھے، آج بھی شیعہ ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابھی 6 تاریخ گزرنے کے بعد جب 7ویں تاریخ ہوگی تو اولیاء ماتم ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوپہریہ ماتم ہوگا۔ پہلے دوپہریہ، چلو ماتم ہم نہیں کرتے تو اس لیے اگر تباہ ہو جاتا ہے، ہاں پہلے دوپہریہ ماتم ہوگا، یعنی 7 تاریخ جب آئے گی تو دوپہریہ ماتم ہوگا، پھر 8 محرم جب آئے گی اولیاء ماتم ہوگا، پھر 9 محرم کی تاریخ جب آئے گی تو قتل ہوگا، اور جب 10ویں تاریخ آئے گی الوداع ہوگا۔ معاذ اللہ، یہ غلط تعبیر ہے، ہم ماتم نہیں کرتے۔ ہاں 6 تاریخ کا فاتحہ صحیح ہے، ہاں 7 تاریخ کا فاتحہ صحیح ہے، 8 تاریخ کا فاتحہ صحیح ہے، 9 تاریخ کا فاتحہ صحیح ہے، 10 تاریخ تو عاشورہ ہے، اس کا نیاز صحیح ہے، 10 تاریخ محرم کی 10 تاریخ ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جو آنکھ میں سرما لگائے گا 1 سال تک اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اور احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی زندگی میں لکھا جو عاشورہ کے دن نہائے گا اللہ تعالیٰ 1 سال تک ساتھ بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرمائے گا۔ جو عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھے گا اللہ پچھلے 1 سال کا گناہ معاف فرمائے گا۔ جو عاشورہ کے دن کھانے میں وسعت پیدا کرے گا، کھائے گا کھلائے گا، کھائے گا کھلائے گا، کھلائے گا بانٹے گا، وہ کھانا جس غلہ سے تیار ہوا ہوگا اللہ تبارک و تعالی 1 برس تک اس غلے اور اناج میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس دن بھات فاتحہ نہیں کی جاتی ہے، روٹی کا گلاس نہیں دلایا جاتا، اس لیے کہ اگر بھات فاتحہ کر دیا جائے گا تو جائز تو ہو جائے گا مگر صرف چاول کی شرکت ہوگی، اگر روٹی کا گلاس دلایا جائے گا فاتحہ تو جائز ہوگا، صرف گیہوں اور اسی اناج کی شرکت ہو جائے گی۔ شاید اس موقع پہ کھچڑا بنا دیا جاتا ہے، سارے غلے آ جائیں گے، سارے اناج آ جائیں گے، ساری سبزیاں آ جائیں گی، اور سارے سبزیوں کے بعد اللہ تعالیٰ سال بھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ نعرہ تکبیر، زور سے بولیں۔ نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ اچھا کبھی کبھی سید میں سوچتا ہوں آنکھ میں بصارت اللہ دیتا ہے، غلے میں برکت اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، 1 سال کا گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ روزہ رکھیں گے ہم اللہ گناہ معاف فرمائے گا، یہ 1 سال کا کنڈیشن کیوں؟ 1 ایئر، وہ چاہے تو زندگی بھر کا پاپ معاف کر سکتا ہے۔ زور سے بولیے، وہ چاہے تو زندگی بھر ہمیں روشنی عطا فرما سکتا ہے، بصارت عطا فرما سکتا ہے، وہ چاہے تو زندگی بھر ہمارے اناج میں برکت۔ 1 سال کیوں 1 سال؟ اچھی طرح بات سمجھیے، وجہ اس کی یہ ہے ہر سال محرم آئے گا، زور سے بولو سبحان اللہ، ہر سال محرم آئے گا، ہر سال 10 تاریخ ہوگی، ہر سال عاشورہ آئے گا۔ اگر ہو تو حسین کی شہادت کو یاد رکھو، اور اگر صحت چاہتے ہو فاطمہ زہرا کے لالوں کی قربانی کو یاد رکھو، اگر دولت میں برکت چاہتے ہو فاطمہ زہرا کے نبی کے نواسے کی قربانی کو یاد رکھو، نبی کے نواسے کی قربانی کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ آنکھ کی بصارت بھی ملے گی، حیات بھی اللہ عطا فرمائے گا، صحت بھی عطا فرمائے گا، اور غلے اناج میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کربلا کے واقعہ کے تعلق سے آپ نے شاید سن رکھا ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سب سے اخیر میں ہوئی۔ شہادت ہو جانے کے بعد ان ظالموں نے سر حسین کو ان کے وجود ناز سے جدا کیا،
اور نیزے میں بلند کر دیا۔ ان کا مقصد حاصل ہو گیا، مگر اس کے باوجود بعض کتابوں میں لکھا ہے ان ظالم یزیدیوں نے امام حسین کی مبارک ناش پر، لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے، وجود مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی۔ تو یزیدیوں کا کیا مزاج تھا؟ ہم نے حسین کا سر کاٹ دیا، حسین معاذ اللہ مر گئے مٹ گئے ہیں، ہم نے حسین کا ہاتھ جدا کر دیا، حسین مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں، ہم نے ان کے پاؤں کو الگ الگ کر دیا، حسین مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں، جوڑ جوڑ بدن سے ہم نے جدا کر دیا، انگ انگ کو ہم نے الگ کر دیا۔ یزیدی یہ سمجھ رہے تھے حسین مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو راہ خدا میں شہید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یزیدی یہ کہہ رہے تھے حسین کا سر ہم نے کاٹ دیا، حسین مر گئے ہیں، ہاتھ ہم نے کاٹ دیا، حسین مر گئے ہیں، پیر ہم نے جدا کر دیے، حسین مر گئے ہیں، وجود انگ انگ کو ہم نے بکھیر دیا، حسین مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے سر جدا ہے مگر حسین زندہ ہے، پاؤں جدا ہے مگر حسین زندہ ہے، ہاتھ الگ ہے مگر حسین زندہ ہے۔ یہ جواب تو علمی جواب ہے، قرآنی جواب ہے، استدلالی جواب ہے، مگر عملی جواب دینے کے لیے 14 صدی میں قافلہ شبیبی کا رحمان مجاہد ملت ہے، زور سے بولو نعرہ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں بھی یزیدی ہے اور آج کے دور میں بھی حسینی ہے، آج کے ڈیٹ کا یزیدی شیعہ ہے، آج کے ڈیٹ کا یزیدی وہابی ہے، آج کے ڈیٹ کا یزیدی یہ بدعقیدے ہیں، اور آج کے ڈیٹ کے حسینی تاج الشریعہ ہے، آج کے ڈیٹ کے حسینی مجاہد ملت ہیں، آج کے ڈیٹ کے حسینی یہ سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، ان کا خانوادہ ہے۔ میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ اسی عملی جواب دینے کے لیے آپ ہیں کہ یو پی کی سرزمین میں پہنچ گئے، سلطان پور کی سرزمین ہے، ایک مدرسہ ہے مدرسہ عربیہ، ایک کمرے میں مجاہد ملت کو رکھ دیا، عابد شب زندہ دار ہیں، رات پلکوں میں گزرتی ہے، یہ عبادت کریں گے، ایک کمرے میں رہ جائیں، ایک کمرے میں رہیں گے تو عبادت کریں گے، اور ان کے عبادت میں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، خلل واقع نہیں ہوگا۔ چلو اچھی بات ہے، مدرسہ والوں نے مجاہد ملت کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا۔ عرض یہاں یہ کرنا ہے رات کا پچھلا پہر ہے، مدرسہ کا کوئی طالب علم اور کتاب میں تو سے نام بھی لکھا ہے، عبدالرشید ان کا نام تھا، وہ صاحب بیدار ہوا ضرورت کے لیے، اور جب وہ باہر جانے لگا اس کمرے کے پاس سے اس کا گزر ہوا جس کمرے کے اندر مجاہد ملت آپ آرام فرما تھے، اب بچے کا دماغ ہے، سوچنے لگا لوگ کہتے ہیں اس کمرے میں حبیب الرحمان مجاہد ملت ہیں، عابد شب زندہ دار ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ والے ہیں، پلکوں میں راتیں گزرتی ہیں، ذکر الہی کرتے کرتے ان کی زبان تر رہتی ہے، ذرا ہم بھی دیکھیں شنیدہ قیب ود مانند دیدہ، ذرا پھاٹک ہم بھی کھولے دیکھیں، دنیا سو رہی ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، مجاہد ملت کیا کر رہے ہیں؟ مدرسہ کا یہ بچہ جب دروازہ کھولا وہ گواہ جس میں مجاہد ملت آرام فرما دے، عجیب منظر دیکھا، دہل گیا، کانپ اٹھا، روتے کھڑے ہو گئے، مجاہد ملت تو سوئے ہیں میاں مگر سر کٹ کے الگ ہو گیا ہے، ہاتھ کٹ کے جدا ہو گیا ہے، پاؤں ان کے وجود سے الگ ہو گیا ہے، گھبرا گیا، مجاہد ملت سو رہے ہیں کہ انہیں ذبح کر دیا گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے، انہیں مارڈر کر دیا گیا ہے، مگر ایک نظر تو ڈالا کہ ٹھیک ہے سر مجاہد ملت کا تن سے جدا ہے مگر دھڑک رہا ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے، ہاتھ مجاہد ملت کا جدا ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے، انگ انگ سے اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں واقعہ لکھنے والے نے لکھا، بیان کرنے والے نے بیان کیا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ مجاہد ملت کے یہ بکھرے بکھرے اعضاء سے ہم پوچھیں، اے مجاہد ملت کا مبارک سر تو بلند ہو گیا، مسلک اعلیٰ حضرت بلند ہو جاتا ہے، قادریت کا علم بلند ہو جاتا ہے، سنی
ملت اللہ کا ذکر کرنا تھا، بدن کے ساتھ رہتے، الگ ہونے کی ضرورت کیا؟ اے مجاہد ملت کا مبارک ہاتھ، تم اٹھ گئے تو غریبوں کا کشکول بھر گیا ہے، فقیروں کی جھولی بھر گئی ہے، سنیت آباد ہو گئی ہے، کسی یتیم کا سہارا بن گئے ہو، بیواؤں کے چھتر چھایا بن گئے۔ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا تھا، بدن سے جدا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس میں مجاہد ملت کے ساتھ رہتے، اے قدم ناز حبیب الرحمن تم چل پڑے، مسجد آباد ہو گئی ہے، مدرسہ آباد ہو گئے، خانقاہیں آباد ہو گئی ہیں، غریبوں کی جھولی بھر گئی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا تھا، بدن سے جدا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تم یقین جانو مجاہد ملت کے یہ بکھرے بکھرے اعضا ہم سے کہتے ہیں سنو، ہم آج کے ڈیٹ کے حبیب الرحمن کون ہے؟ حسینی ہے، اور یہ بدعقیدے آج کے ڈیٹ کے یہ بدعقیدے یزیدی ہیں، یہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں معاذ اللہ، نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اور یہی یہ ظالموں کا ہے۔ مجاہد ملت کہنا چاہتے تھے میرے حسین کے وہ جدے نام پر گھوڑا دوڑا کے، ظالموں نے یہ کہنا چاہا، یزیدی یہ چاہتے تھے کہنا کہ حسین مٹ گئے ہیں، سر بکھر گیا، ہاتھ الگ ہو گیا، بدن کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ظالموں، حسین تو بہت بڑی بات ہے، حسین کا اپنا غلام ہے، ہندوستان میں ہے، بند کمرے میں ہے، دیکھو حبیب الرحمن کا سر الگ ہے مگر زندہ ہے، ہاتھ الگ ہے مگر زندہ ہے، پاؤں جدا ہے مگر زندہ ہے۔ 1400 برس گزرنے کے بعد جب حبیب الرحمن کا سر جدا ہو کے زندہ رہ سکتا ہے تو حسین اعظم کا سر جدا ہونے کے بعد کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ میرے بزرگوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مجاہد ملت ہمیں حسین کے طریقے پہ چلے، 40 سال ہو چکا انتقال کیے ہوئے، آج بھی ہماری دھڑکنوں میں وہ زندہ ہیں۔ زور سے بولو پیارے سبحان اللہ۔ مجاہد ملت امام حسین کے طریقے پہ چلے، 40 سال کا زمانہ گزر چکا انتقال کیے ہوئے، مگر آج بھی ہماری یادوں میں وہ زندہ ہیں۔ اور امام حسین نبی کے طریقے پہ چلے، 1400 سال گزر گیا، آج بھی زندہ ہے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ یہ زندوں کا راستہ ہے، اسی جو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلو گے، اختر رضا ہو، تاج الشریعہ بن کے زندہ ہوگے، حبیب الرحمن ہو، مجاہد ملت بن کے زندہ رہو گے، اجمیر کے معین الدین ہیں، سلطان الہند بن کے زندہ رہیں گے، بغداد کے عبد القادر ہیں، غوث جیلانی بن کے زندہ رہیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چل کے نہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہی ہے اہل سنت و جماعت۔ اعلیٰ حضرت کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت سے پہلے وہی سنت اہل سنت و جماعت ہے۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس طریقے پہ اگر چلیں گے ہم بھی کامیاب ہیں، مگر ہمارا تعلق مجاہد ملت سے، تاج الشریعہ سے، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، داڑھی سے نہیں، مسجد سے نہیں، جماعت سے نہیں، ماں کی خدمت سے نہیں، باپ کے ساتھ وفا شیاری سے نہیں، مدرسے سے نہیں، جامعہ سے نہیں، عالموں سے نہیں، علم سے نہیں، حافظ سے نہیں، حفظ سے نہیں، قاری سے نہیں، قرأ سے نہیں، عالم سے نہیں، علم سے نہیں، مفتی سے نہیں، فتوے سے نہیں، قضا سے نہیں، دارالقضا سے نہیں۔ نہ سر میں سودا، نہ دل میں آہیں، نہ لب پہ ساقی فغاں رہے گی۔ نہ سر میں سودا، نہ دل میں آہیں، نہ لب پہ ساقی فغاں رہے گی۔ یہی جو سامان ہے یہ نہ ہوں گے تو پھر محبت کہاں رہے گی؟ نماز پڑھیے، سر کا سجدہ کہے کہ ہم تاج الشریعہ والے ہیں، بے شک داڑھی رکھیے، چہرے کی بہار کہے کہ ہم تاج الشریعہ والے ہیں، ماں باپ کی خدمت کیجئے، یہ خدمت کہے کہ ہم تاج الشریعہ والے ہیں، مسجد و جامعہ کے طرف جائیے، یہ اٹھتے ہوئے قدم کہیں کہ ہم تاج الشریعہ والے ہیں۔ بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کتاب میں مولانا کا ذکر ہے، مولانا نے دیکھا کہ خدمت کے معمول تھے، 4
لمبے تڑنگے خوبصورت لوگ تاج الشریعہ کے گھر مہمان ہو گئے. کتنے لوگ تھے؟ کس سائز کے تھے؟ اپنے ہمت نہ لے. مولانا کو ٹینشن ہوا کہ یہ سب بھائی کہاں سے آئے؟ تو وہ جو حاجی صاحب تھے اپنا تعارف کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں سے آئے تو یہاں سے آئے. جیب میں کتاب نکالا پیش کر دیا اور وہ کتاب تاج الشریعہ کا شجرہ تھا. ارے زور سے بولیے. جہاں شجرہ ہوتا ہے آپ لوگ شجرہ لیے تاج سے جہاں شجرہ ہوتا ہے موسم درود شریف کا سلسلہ ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پیر صاحب کا دستخط ہوتا ہے. زور سے بولیے, زور سے بولو. اور وہاں پر مرید صاحب کا بھی نام لکھا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی ایک جگہ ایسی ہے, وہی پیج ایسا ہے, وہی پنا ایسا ہے مقدر جہاں مجھ جیسا گنہگار کا نام ہے وہیں پر عابد شب زندہ دار مجاہد ملت کا بھی نام ہے. اسی پنے کے صدقے میں اللہ چاہے گا تو ہمیں بخش دے. جب یہاں ہم ساتھ ساتھ مجاہد ملت وہاں بھی ہمیں ساتھ ساتھ رکھیے گا. یہ پیج میں تاج الشریعہ کے شجرہ کے اس پیج میں تاج الشریعہ آپ اپنے نام کے ساتھ ہمارے نام کو آپ نے رکھا ہے, خلد میں بھی ہمیں ساتھ ساتھ رکھیے گا. زور سے بولیے. اچھا مولانا دیکھے کہ انہوں نے نام لکھا ایسا تو اب وہ نام سے پتا چل گیا بریلی میں آنے والے جموں کشمیر کے لوگ تھے. ارے بولیے بھائی, کرایہ کر کے بھیج دوں گا میں, نہیں تو آپ کو کچھ تو بولیے. کہاں کے لوگ؟ جموں کشمیر. حاجی صاحب اور باقی 3 آدمی. اس میں ایک حاجی صاحب کا جوان لڑکا بھی تھا. تو تاج الشریعہ کے گھر کوئی سنی جاتا ہے تو پہلے چائے ناشتہ. ارے زور سے بولیے. اے مولانا صاحب میں لگ گئے چائے ناشتہ. اتنے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کے اوپر بہت بڑے خبیث جن کا حملہ ہے. تنگ رکھتا تھا خبیث جن میرے اس بیٹے کی. ایک دن ایسی بھی نوبت آ گئی کہ جان جائے گی. میں نے بیٹے پہ سوال جن کو میں نے کہا چلا جا, چھوڑ دے ورنہ میرے پیر آ جائیں گے. زور سے بولیے سبحان اللہ, زور سے بولیے. میرے پیر آ جائیں گے. اب اس نے کہا تیرے پیر تاج الشریعہ اختر رضا آ جائیں گے. کا کھوپڑی خراب ہے کیا؟ وہ بریلی میں ہے, جموں کشمیر میں کیا کہا جائیں گے؟ زور سے بولو. وہ عقیدت مند تھا. یہ تو زمین کا فاصلہ جسم کا فاصلہ ہے, روح قرب و بعد یکساں, یہ دوری روح کی نہیں ہوا کرتی ہے. اس نے جذبات میں کہا چلا جا میرے پیر آئے, میرے پیر آ جائیں گے, بہت برا حشر ہوگا. اس نے کہا تیرے پیر کہاں ہیں؟ وہ تو بریلی میں ہیں, جموں کشمیر میں کہاں آ جائیں گے؟ کہا وہ آ جائیں گے. یقینے میں وہ جو جن تھا وہ کہا آ جائیں گے نہیں, وہ آ گئے. ہم سے گرا اور اس کے بعد چلا گیا. اور جب چلا گیا تو بیٹے نے کہا ابا, بیٹا ٹھیک ہو گیا. بیٹے نے کہا ابا وہ جو بزرگ میں نے ابھی دیکھا ہے, وہ جو بزرگ میں نے دیکھا, وہ جو نورانی چہرہ میں نے دیکھا, وہ جو جلوہ بار 100 بار چہرہ میں نے دیکھا ہے, میں بھی انہی سے مرید ہونا چاہتا ہوں. ذرا زور سے بولیے پیارے سبحان اللہ. دوسروں نے نہیں دیکھا. جموں کشمیر میں تاج الشریعہ نہیں گئے تھے, تاج الشریعہ کو جن بھگانے کے لیے گئے تھے اور جن کے ساتھ یہ لڑکے نے تاج الشریعہ کا جلوہ دیکھ لیا تھا. اب کہنے لگا ابا میں اسی پیر سے مرید ہوں گا. اسی لیے باپ نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کے آیا. بیٹا کبھی زندگی میں حیات میں کبھی تاج
الشریعہ کی زیارت نہیں کی تھی. یہ بات تو ان کے درمیان ہو گئی. مولانا کو حاجی صاحب نے بتایا. ناشتہ پانی سے فراغت کے بعد حضور تاج الشریعہ اپنے حجرے سے باہر نکلے. یہ جوان کبھی دیکھا نہیں تھا تاج الشریعہ کو. دیکھتے ہی کہنے لگا ابا میں نے جسے خواب میں دیکھا تھا اسے حقیقت میں دیکھ رہا ہوں, اسے موجود دیکھ رہا ہوں, اسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, چشم بینا سے دیکھ رہا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا یہ اختر رضا ادری کوئی بات نہیں آ سکتے ہیں. یہ دیکھتا کہ پولیس کا کیا کرتا ہوں میں پولیس کا کرتا ہوں کیا اور تسلسل ہے وہ محال ہوگا منطقیوں کے نام. یہاں سب جائز ہے. زور سے بولو پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تم انتظار میں کہ پولیس کا کروں گا گاڑی رکے گی تب تم آؤ گے. میرے بزرگوں زور سے بولو سبحان اللہ. میں آپ سے کہنا چاہوں گا پیارے کون ہے تاج الشریعہ؟ رہتے ہیں بریلی میں. کہاں کا ہے یہ جوان؟ یہ جوان کو جن سوار ہو چکا ہے. یہ نقیب صاحب سو جائیں گے تو پورا جلسہ سو جائے گا. اسی لیے ان کو نعرے کی ذمہ داری ٹھیک دیے ہیں. یہ اور مائک والا سو جائے گا تو مائک بہت اچھا بجتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں تو مائک تقریر کر رہا ہے. اطمینان سے وہ بندہ سو رہا ہے. زور سے بولو پیارے سبحان اللہ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ کون ہے؟ زور سے بولو پیارے سبحان اللہ. پہلے کہاں تھے؟ کھائے میں گئے تھے جب بریلی سے رہ کے جموں کشمیر جا سکتے ہیں. آج وہ خلد میں بھی رہ کے رسول پور بھی آ سکتے ہیں. ہماری بزم محبت میں آ سکتے ہیں. وہ فقی مجلس میں آ سکتے ہیں. مگر آنے کے لیے ضروری ہے فوٹو ہٹا دو کہ تاج الشریعہ آنے والے ہیں. کتا ہٹا دو تاج الشریعہ آنے والے ہیں. فلم ہٹا دو تاج الشریعہ آنے والے ہیں. گیت ہٹا دو تاج الشریعہ آنے والے ہیں. بدعقیدوں سے رشتہ ہٹا دو تاج الشریعہ آنے والے ہیں. یاد رکھنا جہاں گناہ کا اڈا ہوتا ہے وہاں شیطان آتا ہے. تاج الشریعہ کا فیضان نہیں آتا. آج سے نماز پڑھو پھر تاج الشریعہ کا فیضان آئے گا. مگر میں جہاں بھی ہیں پردے کے پیچھے ہیں. جاجپور والوں کو اب پردے کے پیچھے ہی رہنا چاہیے جب ہم سامنے ہیں تو. ارے زور سے بولو پیارے سبحان. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں. پیچھے سے رہ کے تو تین آزما ہم جگر آزمائیں. میرے بزرگوں جاجپور کا مطلب کیا ہے صاحب سے پوچھ لیا بزرگ کا, اس لیے میں ان کو چھوڑ دیا. خالی بلال کا ذکر ہے. چلیے زور سے بولیے سبحان اللہ. جاجپور میں قمرالدین نامزد مجاہد کا دیوانہ رہا کرتا تھا. فخر الدین اس کا بیٹا قمرالدین. وہ اس زمانے میں شیخ تھا, آج بھی پیسہ والا ہے. دھوم دھام سے بیٹے کی اس نے شادی کی. حضرت مجاہد دھوم دھام سے شادی کی. دھوم دھام سمجھ صلاۃ اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا یہ پڑھے خادم تمہارا یا نبی
الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر حم مغرقون خذ بيد الساحل لنا اشغالنا۔ یا رب العالمین مالکہ پروردگارہ بارہ الہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ فیضان تاج الشریعہ عالی رحمت رضوان کمیٹی نے مالکہ پروردگارہ شاہپور بستی کے نوجوانوں نے فیضان تاج الشریعہ علی رحمت رضوان کے نام سے اس جلسے کو موسوم کر کے یہاں پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مالکہ پروردگارہ تاج الشریعہ کے نام سے منسوب ہونے کے صدقہ سے اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں سب سے قبولیت سے نوازا۔ یا رب العالمین یہاں پر جتنے بھی حاضر آئے ہیں مالکہ پروردگارہ تمام کی حاضری کو قبول فرما۔ مالکہ پروردگارہ تمام کو فیضان تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما۔ یا رب العالمین جتنے بے نمازی ہیں تمام کو نماز 5 وقتہ کا پابند بنا دے۔ یا رب العالمین جو اپنے والدین سے منحرف ہیں مالکہ پروردگارہ ان کے قدموں پر پہنچ کر ان سے اپنے گناہ اپنے نافرمانی کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو کریم آقا سازا بندہ نوازا ہے، ہم گناہگار سیاہکار تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ یا رب العالمین ہم تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین جو علماء کرام یہاں پر حاضر ہیں تمام کی حاضری کو قبول فرما، تمام کے علم میں، عمر میں، عمل میں، کمائی میں، گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین خصوصیت سے محب گرامی حضرت مولانا حنیف صاحب تو اور جو بیانی عطا فرما، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے سینے میں طاقت عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کی سچی نیابت انہیں توفیق عطا فرما۔ مالکہ پروردگارہ بارہ الہا تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما۔ جن جو نوجوانوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے مالکہ پروردگارہ ان تمام کو نیک بنا۔ یا رب العالمین تمام کی کمائی میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر سال اس جلسے کے انعقاد کی میں توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یہاں کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین تمام کے قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما۔ یا رب العالمین تو کریم ہے مالکہ پروردگارہ اس محلہ میں جو بھی جوان اور لڑکیاں ہیں مالکہ پروردگارہ ان کے لیے مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین خصوصیت سے منصب حسین بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ و عاجلہ سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین ان نوجوانوں میں جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما۔ مالکہ پروردگارہ جو علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں ان کو اچھی تعلیم سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین دنیا و آخرت کی نعمتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ مالکہ پروردگارہ ہماری لیے دوزخ کو حرام فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام کو جب بھی موت دے تو ایمان پر موت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مالکہ پروردگارہ شہدائے کربلا کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ یا رب العالمین مجاہد ملت کی مجاہدانہ زندگی کا صدقہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام کو مالکہ پروردگارہ غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے حب رسول کا صدقہ عطا فرما۔ یا رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، دارین کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله بارك وسلم صلاة سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سلم تسليما دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله. اس طرح رب